ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سب تعریفات کے لائق، عبادات کے لائق، سجدوں کے لائق، دعائیں سننے والا، حاجات پوری کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے رب ہونے میں، اپنے صفات میں بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہوں ہادی دو جہاں، شافع المذنبین،
رہبر انسانیت، رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میں نے آج آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب العالمین انسان کو جو شان اور رتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم دی ہے۔ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے آدم کی اولاد کو پاک چیزوں سے رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، جتنی بھی ہم نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ سامعین محترم، بحیثیت انسان مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مومن ہو کافر ہو، یہودی ہو سکھ ہو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں رب کو ماننے والے یا رب کے باغی، سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے سب کی عزت ہے۔ انسان کو شرف حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رب کو محبوب ان میں سے کون لگتے ہیں اور رب کو محبوب کون نہیں لگتے، لیکن جب اللہ نے فضیلت بخشی، جب اللہ نے شان بخشی تو سب انسانوں کو بخشی۔ انسانیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب انسان شرف والے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، انسان ہونے کے لحاظ ان کی تکریم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان دکھ میں، مصیبت میں، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس پر عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، بیماری آ جائے، سیلاب آ جائے، آفت آ جائے، غربت آ جائے، ہر حال میں اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا رب کا حکم ہے اور انسانیت کا احترام ہے، بغیر کسی تفریق کے کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، سکھ ہے۔ اس انسان کی تکریم یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، خدمت کی جائے، کیونکہ رب نے انسان کو بڑا مقام بخشا ہے، انسان کو بڑی عزت دی ہے۔ اس عزت کا احترام کرتے ہوئے، اس عزت کی لاج رکھتے ہوئے مسلمان کو بھی چاہیے کہ رب نے ہمیں کہا ہے، میں نے عزت دی ہے، تو ہم بھی اس عزت کی لاج رکھتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے اس کی مدد کریں۔ انسان کو شرف کیوں ملا، انسان کو عزت کیوں ملی؟ پہلی بات سن لیجئے کہ رب نے کل کائنات کو کن کہہ کے بنایا، لیکن جب انسان کی باری آئی اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ان ہاتھوں سے بنایا۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، اللہ کے آگے مشکل نہیں تھا، خوبصورت ڈھانچہ بنا کے اللہ کن کہتے انسان کھڑا ہو جاتا، انسان پیدا ہو جاتا۔ وہ تو پہاڑوں سے اونٹنیاں نکال سکتے ہیں، وہ خالق کائنات، وہ تو پتھروں کو بولیاں دے سکتے ہیں، وہ خالق کائنات، حیوانوں کو بولیاں انسانوں کی دے سکتے ہیں، انسان کے آگے مشکل نہیں تھا۔
خلقت بیدیا، پہلی شان انسان کی یہ ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. مسلمان ہو غیر مسلم ہو، رب نے انسان ہونے کی بات کی ہے. پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. دوسرا انسان کا شرف یہ ہے اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی. باقی کل کائنات کے اندر جان جو بے جان ہے، یہ حیوان ہے، درندے ہیں، چرند ہیں، جنگل کے جانور ہیں، چھپائے ہیں، ان کے اندر رب نے روح چلتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا میں نے روح پھونکی. لیکن جب انسان کی باری آئی کہا میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی. انسان ذرا سوچے کہ انسان ہونے کے ناطے میرا مقام کیا ہے، میری شان کیا ہے. رب تعالیٰ نے کبھی کسی تخلیق کے لیے قسم نہیں اٹھائی. جب انسان کی بات آئی رب نے 4 قسمیں اٹھائیں. والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی قسم. وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر کی قسم. 4 قسمیں اٹھا کے، عظیم قسمیں ہیں، اس کے اندر ایک الگ راز ہے ان قسموں کے. رب نے ان کی قسمیں کیوں اٹھائیں؟ ایک الگ علم کی اور نکات کی بات ہے. پھر کبھی اللہ نے زندگی بخشی تو بیان کریں گے. رب تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا. اس کا ڈھانچہ، اس کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے. پھر فرمایا اس کو حسن و جمال بخشنے کے بعد میں نے یہ تکریم کی، انسان کو یہ عزت بخشی. جب یہ بن گیا، اس کا وجود کھڑا کر دیا گیا، کل کائنات کو کہا، جنوں کو بھی کہا، فرشتوں کو بھی کہا انسان یہ بن گیا ہے، ذرا اس کو سجدہ تو کرو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے انسان کو برابر بنا دیا، کھڑا کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح ڈال دی، فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے فرشتوں کو کہا، جنوں کو کہا یہ میرا بندہ بن گیا ہے، ذرا سجدہ تو کرو. تو سب سجدے میں گر گئے. انسان کو مسجود ملائک بنایا، مسجود جن بنایا. سوائے جن کے، ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور یہاں یہ بھی بیان کرتا جاؤں، جس نے انسان کی عزت نہیں کی، انسان ہونے کے ناطے عزت نہیں کی، اللہ کی نظر میں ذلیل ہوا. قیامت تک کے لیے شیطان الرجیم ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اے شیطان تو نے میرا حکم مان کے انسان کی عزت نہیں کی، اب تیرے اوپر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہوگی. فاخرج منہا فانک رجیم، جنت سے نکل جا، اب تو مردود ہے. انسان کی عزت ہے، اللہ نے اس کے لیے وحی کا انتظام کیا، 1,24,000 انبیاء کا انتظام کیا. انسان کی تکریم رب نے یہ بخشی، اسے خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. نائب ہونے کے لیے فرشتوں کو نہیں چنا، نائب بنانے کے لیے کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں کیا. انتخاب کیا ہے تو حضرت انسان کا کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما و انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اسے اپنا نائب بنانے والا ہوں. آپ رب کے نائب ہیں، آپ رب کے خلیفہ ہیں. چلتے پھرتے انسان یہ سمجھ کہ میں رب کا خلیفہ ہوں. رب کا نائب ہونے کے ساتھ ساتھ رب نے ہماری 4 چیزوں کی حفاظت کی. ہماری عقل کی حفاظت کی، اور جو ہماری عقل کو نقصان دیتی ہے رب نے اس کو حرام کر دیا. رب نے کہا شراب تیری عقل کو نقصان دیتی ہے، شراب کو مت پی، تیری عقل خراب ہو جائے گی. یہ عقل کی وجہ سے تمہیں مقام ہے، عقل ہے تو شان ہے، عقل ہے تو زمین سے لوہے کے جہاز بنا کے فضا میں اڑاتا ہے، عقل ہے تو دریا کے اوپر کشتیاں جہاز بنا کے تو چلاتا ہے، اور یہ فضا کے اندر تو کمپیوٹر اور بڑے بڑے طیارے اڑاتا ہے. عقل سے بڑی بڑی ایجادات تو دنیا میں کو دکھاتا ہے. عقل سے تیری مقام ہے، عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں تو پھر تو حیوانوں سے بدتر ہو جائے گا. اس لیے کہا
کہ عقل کو نقصان دینے والی چیز حرام کر دی. تیرے مال کی حفاظت کی ہے، تیری آبرو کی حفاظت کی ہے، تیری عزت کی رب نے حفاظت کی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا. جو تیری عزت اور آبرو کو داغدار کر دے، جو تیری سفید عزت کی چادر کو داغدار کر دے، رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ یہ بڑا بے حیائی والا کام ہے. وَسَاءَ سَبِیلًا، بری راہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا. یہ انسان کی تکریم ہے، یہ انسان کا احترام ہے، اسے آزادی بخشی ہے. کہا کوئی انسان کے اوپر تلوار لے کے کھڑا نہ ہو، کوئی انسان کو یہ نہ کہے کہ مسلمان ہو. لا اکراہ فی الدین، دین کے انتخاب میں، مذہب کے انتخاب میں، اپنے رب کے انتخاب میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے. دین کا معاملہ آئے تو کہا چھوڑ دو، یہ اپنی سوچ پہ فیصلہ کرے. اللہ نے ہر انسان کو عزت بخشی ہے، غریب ہو امیر ہو، ہر انسان. اور وہ لفظ نہ بولے جس لفظ سے انسان کی عزت خراب ہو جائے. اللہ نے ان الفاظ پہ پابندی لگا دی جس سے انسان کی عزت پہ نکتہ چینی ہو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، قد ذرا چھوٹا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مذاق میں کہہ دیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تم تو اتنی سی ہو. رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ کائنات ہے، جس کی برات کے لیے سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں، جس کی صداقت اللہ عرش سے نازل کرتا ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس عائشہ کی گود میں قرآن نازل ہوتا رہا، جس کے حجرے میں قرآن نازل ہوتا رہا، جس کے حجرے میں امام کائنات کا آخری آرام گاہ بنی، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا صفیہ تم تو چھوٹی سی ہو. امام کائنات نے فرمایا محلہ یا عائشہ، عائشہ رک جا، تو نے ایسا اشارہ کیا ہے، ایسے لفظ زبان سے بولے ہیں، اگر سمندر میں ڈال دیے جائیں اللہ سمندروں کا پانی کڑوا کر دے. انسانیت کا اتنا احترام ہے. انسانیت کو مرتبے سے گرانے والے الفاظ نہ بولے جائیں. انسانیت کو انسان کے مرتبے سے گرانے والی ایسی بےعزتی انسلٹ نہ کی جائے. اسلام نے یہاں تک انسان کی عزت کی ہے. احساس انسانیت آج ہمارے اندر سے اڑ گیا ہے، ہمارے اندر سے عنقا ہو گیا، ختم ہو. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر جو فضل کیا ہے نا، اس فضل کو مت بولو. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتے ہیں. انسانیت کا احترام کوئی بھی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس انسانیت کا احترام میرے نبی نے کیا ہے. اس انسانیت کا احترام میرے رب نے سکھایا ہے. انسان بچہ ہو اس کا بھی احترام میرے رب نے سکھایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ نے فرمایا، جماعت کروا رہے تھے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جماعت کھڑی تھی، پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت مختصر کروا دی. آپ نے پھر فرمایا میرے صحابہ، میں نے جماعت اس لیے مختصر کروا دی کہ جو کوئی انسان جماعت کروا رہا ہو، اسے چاہیے تو اس جماعت کا اختصار کا لحاظ رکھے. اس کے پیچھے کوئی غریب لوگ، اس کے پیچھے کوئی کمزور لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بیمار ہوتے ہیں، ذوالحاجت والے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انسانیت کے احترام میں ذرا تکلیف والی چیز ہے اس پہ پابندی لگا دی. پیاز حلال ہے، پیاز حلال ہے، لیکن جب انسان کھا کے مسجد میں آئے گا، انسانیت کا احترام نہیں ہوگا، اسے تکلیف ہوگی. کہا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے انسانیت کا احترام میں فرق آتا ہے، اسے بدبو آتی ہے. فرمایا جس سے انسان بدبو محسوس کرتا ہے، فرشتے بھی مضبوط محسوس کرتے ہیں. یہودی ہو عیسائی ہو. حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں قادسیہ کا میدان تھا، اس میدان میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، ہم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع دوسروں نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، ہمارا ذمہ ہے، ہمیں ٹیکس دیتا ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ایک بار اس طرح جنازہ گزرا تھا،
اور جنازہ گزرا تو آپ جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. کہا ہے تو یہودی کا جنازہ لیکن ہے انسان کا جنازہ. انسان جا رہا ہے. بھائیو انسان ہونے کے ناطے عزت و احترام, انسانیت کا احترام آج بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی فرق کے, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر جہاں سیلاب آیا ہے ہمارے مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ اسلام کو رب نے اعزاز بخشا ہے. کسی مذہب کے اندر یہ احساس نہیں, کسی مذہب کے اندر یہ شان اور عظمت نہیں جو مقام رب نے اسلام کو بخشا ہے. مسلمان اگر انسانیت کا احساس کرتا ہے تو رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے. دوسرے مذاہب اگر انسانیت کا احساس کرتے ہیں تو دنیا کے لالچ کی خاطر, یا زمینوں پہ قبضہ کرنے کی خاطر, یا مال کے اوپر قبضہ کرنے کی خاطر, یا انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی خاطر. لیکن اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ میں انسان کی عزت کرتا ہوں, تم بھی عزت کرو. اور یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. میرے رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. لوگو جب جنگ ہو رہی ہو, جب آپ کافروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہوں, جب آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہو, سامنے کافر کھڑے ہوں, اگر کوئی کافر تم سے پناہ طلب کرے, اگر کوئی کافر آپ کو کہے کہ مجھے پناہ دے دو, میرے رب نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اگر کوئی کافر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو. پھر فرمایا حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ رب کا پیغام سن لے کہ رب سچا ہے. ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اس کو اس کی امن والی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ. اس انسانیت کا احساس ہے اسلام کے اندر. اور میرے بھائیو آج جگہ جگہ پہ ضرورت ہے. ہمارے اندر انسانیت کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. نہ چھوٹے بڑے کا احساس ہے, نہ انسانیت کا احساس ہے. حادثات ہوں یا کوئی بھی ہو, ہر انسان جلدی میں ہے. بینک کے آگے لائن ہو یا کسی بھی جگہ پہ لاری اڈے پہ قطار ہو, ہر انسان جلدی میں ہے. ہر انسان چاہتا ہے میں پہلے باری لے لوں, ہر انسان چاہتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں. لیکن یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. یاد رکھیں مشکل حالات میں جو شخص انسانیت کا احساس کرتا ہے اسے رب رسوا نہیں کرتا, اسے رب رسوا نہیں کرتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ, وفادار بیوی. جب پہلی وحی آئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر گھر تشریف لائے. جسم مبارک آپ کا کپ کپی تاری تھی. فرمایا زملونی زملونی, میرے اوپر کمبل ڈال دو, میرے اوپر چادر ڈال دو. فرمایا کیا ہوا؟ سارا واقعہ سنایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنو, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا. الفاظ بڑے شاندار ہیں. اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ کے اندر خوبیاں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داریاں جو ٹوٹی ہوئی ہوں انہیں جوڑتے ہیں, آپ برادری کو ملاتے ہیں. وتصدق الحدیث, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقری الضیف, آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, حق بات پہ سچی بات پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یتیموں کا سہارا بننے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, بے کسوں کا سہارا بننے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جب کوئی پریشان ہو دکھی ہو آپ اس کے دکھ بانٹتے ہیں. جس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہو کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کبھی اس بندے کو رسوا نہیں کرتے. آج پوری دنیا میں پاکستان کا یہ سیلاب کا منظر سامنے ہے. آج ان سیلاب کے اندر وہ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں. پانی کے اندر ڈوبنے والے جن کے کچے مکان ڈھہ گئے اور جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور گھر کے یہ جانے کا راستہ تک نہیں ہے, وہاں تک مدد کرنے والے ہمارے مسلمان میدانوں میں کھڑے ہیں. یہ ہے احساس انسانیت. میں اسی لیے اسی موضوع پر آپ کے سامنے موضوع رکھا.
خطبہ رکھا کہ ہمارے اندر مزید یہ احساس انسانیت جاگتے رہنا چاہیے. جب تک ہمارے اندر انسانیت کا یہ احساس ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے ہمارے اوپر. اللہ نے شاید ہمیں یہ زندہ، یہ باقی رکھا ہے. اللہ نے ہمیں آزمائشوں سے محفوظ اس لیے رکھا ہے، شاید ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم یہ دنیا پہ قائم ہے. مہاجرین نے جب مدینہ میں تشریف لائے، مکہ سے مدینہ میں آ کر مدینہ والوں نے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنے گھر کے رزق کے دروازے کھول دیے، دھڑا دھڑ مدد کی مدینہ والوں نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی بنے، مہاجر انصار مواخات بھائی بنے. عبد الرحمن بن عوف کو کہنے لگے، عبد الرحمن آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر کے کاروبار میں شریک ہو جائیں. میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، جو آپ کو پسند ہو میں اس کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں، گھر کا مال تمہیں دیتا ہوں. اتنا خدمت اور اتنا ایثار، اتنا انسانیت کا احساس. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے، میں وہاں محنت کرتا ہوں. بازار کے اندر گئے، محنت کی، اپنے بچوں کے لیے پنیر اور کافی منافع کما کے لائے. اور پھر مہاجرین نے ایک جملہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دنیا میں اتنے انسان اچھے نہیں دیکھے جتنا مدینے والے اچھے انسان ہیں جنہوں نے ہماری خدمت کی ہے. آپ نے فرمایا جب تک تم ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے اللہ برکتیں نازل کرتا رہے گا. بھائیو، آج ہم ان لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں جو لوگ آپ کی طرف اور رب کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارا احساس کرنے والا؟ احساس کرنے والے زندہ رہتے ہیں. احساس جن کے اندر مر جاتا ہے، وہ انسانیت ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں زندہ نہیں رہتے. سورہ نون والقلم کے اندر واقعہ پڑھیے. ایک باغ کسی انسان کا باغ تھا اور وہ غریبوں کا احساس کرتا تھا. فصل گھر آتی، پھل گھر آتا، سب سے پہلے غریب مساکین کو دیتا، پھر رب کے صدقہ اور خیرات دیتا، پھر اپنے گھر جو تیسرا حصہ گھر لے آتا. رب تعالیٰ اس کے باغ میں اضافہ کرتا گیا، روزی میں برکت کرتا گیا. وہ دنیا سے چلا گیا. بیٹوں نے کہا ہمارا ابو تو اسے سمجھ نہیں تھی، ہمارا ابو تو غلط کام کرتا تھا، غرباء مساکین کا تعاون کرتا تھا، اس کے اندر انسانیت کا احساس تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا. کہا آج کے بعد کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی حاجت مند ہمارے دروازے پہ نہ آئے. صبح سورج نکلنے سے پہلے جا کے اپنے باغ کا پھل توڑ کے لے آئیں. جب سارے بھائی سفر پہ اپنے باغ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس رات اس باغ کے اندر عذاب بھیجا اور سارا باغ جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے ہم راہ بھول گئے. کسی سیانے نے کہا راہ نہیں بھولے بلکہ ہم جاہل ہو گئے، ہماری مت ماری گئی، ہم آخرت کو بھول گئے، اپنے خالق کو بھول گئے. جب انسانیت کا احساس ختم ہو جائے رب رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. جن کے اندر انسانیت کا احساس ہوتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھولتا رہتا ہے. یہی صحابہ کا مشن تھا، یہی ہمارے تابعین کا مشن تھا، یہی محدثین کا اولیاء کا مشن تھا. مخلوق کوئی بھی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کا احساس کرنا یہ اجر کا باعث ہے. ڈاکٹر عبدالحی لکھوی یہ لکھتے ہیں، یہ حنفی مسلک کے ہیں، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک محدث کا واقعہ وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. بڑا مفسر تھا، محدث تھا، حدیثیں لکھتا، کتابیں بھی لکھی اس نے. جب فوت ہوا کسی ساتھی کو خواب میں ملا کہ رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہتا رب تعالیٰ نے معاملہ تو بہت اچھا کیا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا میری حدیثیں، میرے ذکر اذکار کام آ جائیں گے. رب تعالیٰ نے کہا فرشتوں دیکھو میرے بندے کی کوئی نیکی ہے. رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حالانکہ اللہ تو خود جانتے ہیں ساری نیکیاں. ایک نیکی کام آ گئی. وہ نیکی کیا تھی؟ میں حدیث لکھ رہا تھا. حدیث اس وقت قلم لکڑی کے ہوا کرتے تھے، لکڑی کے قلم سے میں نے سیاہی لی اور کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کیا. میری سیاہی کے اوپر مکھی بیٹھ گئی.
میں نے قلم کو روک لیا، میں نے قلم کو چلایا نہیں تاکہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے۔ جب مکھی پیاس بجھا کے اڑ گئی پھر اپنی حدیث مکمل کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نے مخلوق کا خیال کیا، جا آج میں نے تیرا خیال کر دیا۔ کسی مخلوق کا خیال کرنا یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ صحیح بخاری شریف کا واقعہ آپ نے پچھلے جمعہ میں مجھ سے سنا تھا، جس نے کتے کو پانی پلایا تھا رب نے جنت عطا فرمایا تھا۔ اور پھر مخلوق کے ساتھ تعاون کرنا اور احساس کرنا، ہمدردی کرنا، نرمی کرنا، یہی انسانیت ہے، یہی اسلام کا درس ہے، یہی میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آؤ یہ احساس کرو، ہمسایوں کا احساس کرو، اپنے محلے کا احساس کرو، اپنے ملک کا احساس کرو، پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی ہے اس کا احساس کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، 18 ہجری کے وقت ہے جس کا ریفرنس میں پچھلے جمعے میں دے چکا ہوں۔ قحط اتنا آیا، آپ کے سامنے زیتون میں بھیگی ہوئی روٹی لا کے رکھی گئی کہ آپ یہ تناول فرما لیں۔ روٹی سامنے آئی، زیتون کے روٹی کا لقمہ توڑا تو پوچھا کیا ساری رعایا ایسی روٹیاں کھاتی ہے؟ کہا نہیں، قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کو تو زیتون نہیں ملتا۔ روٹی پیچھے رکھ دی، زاروں قطع رونا شروع کر دیا۔ کہا عمر اس وقت تک لقمہ زیتون کا منہ میں نہیں ڈالے گا جب تک اس کی رعایا کو لقمہ نصیب نہیں ہو جاتا۔ یہ اتنا احساس تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ بھائیو آؤ ہم بھی احساس کریں اپنی فیملی کا، اپنے خاندان والوں کا، کوئی غریب ہیں، کوئی مسکین ہیں، کوئی حاجت مند ہیں۔ آؤ پاکستان کے اندر زلزلہ زدگان اور یہ سیلاب سے متاثرین کا خیال کیجئے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا اجر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا السائی علی الارملہ، جو کسی بیوہ عورت کے لیے بہت دھوپ کرتا ہے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، والقائم من اللیل، اور رات کو قیام کرنے والا، وصائم النہار، اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ آؤ بھائیو آج این جی اوز، بڑے بڑے ادارے، کفر کے ایجنڈے اس بات پہ کھڑے ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے انسانیت کا احساس ختم کر دیا جائے۔ ان تنظیموں پہ پابندی لگ رہی ہے، ان لوگوں پہ پابندی لگ رہی ہے جن کے اندر سے انسانیت کا درد ہوتا ہے۔ لیکن آؤ اسلام ہمیں کہتا ہے آپ احساس کریں انسانیت کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق بنت صدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، مسکین آئی، غریب آئی، 2 بچیاں ساتھ لے کر آئی، ایک اس طرف ہے دوسری طرف اٹھائی ہوئی ہے۔ کہا اماں جی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا پڑا تھا، ایک کھجور کا ٹکڑا، وہی دے کے دے دیا۔ کہہ دیتی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں، کہہ سکتی تھی، لیکن ایک کھجور ملی، وہ بھی احسار کیا، وہ احساس کیا، دے دی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچی کو دے دیا، دوسری بچی کو دے دیا، منہ میں کچھ نہیں ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ منظر ان کے دل کو لگا، چوٹ لگی، اللہ کے نبی کو آ کے بیان کیا حضور آج منظر دیکھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ کیا منظر؟ میں نے ایک عورت کو دیکھا اس طرح بچیاں لے کر آئی تھی، ایک کھجور کا ٹکڑا اسے دیا، ایک اسے دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بتو لیا میں نے ہاذہ البنات، جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بھائیو احساس کسی کا بھی ہو لیکن انسانیت کے ناطے ہو، رب تعالیٰ اسے احساس کا مقام رکھتے ہیں، اس احساس کا رب تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر الحمدللہ اہل پاکستان کے اندر احساس ہے انسانیت کا۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مجاہدین، بڑے بڑے لوگ اپنے گھر کا سامان، اور ایک میں نے دیکھا ایک سیاستدان نے کہا مجھے اس کے نام کا نہیں پتا، کہتا کہ میری کل جائیداد ان سیلاب متاثرین کے لیے وقف ہے، میرے گھر کا سارا خزانہ
میرے گھر کا سارا پیسہ ان سلام متاثرین کو دے دو۔ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی، جب حضور نے پکارا تھا ہے کوئی صدقہ خیرات کرنے والا، گھر کا سارا سامان دے دیا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ گئی، اس کے سوا سب کچھ لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم، ہم نے آدم کی عزت کی ہے۔ آؤ بھائیو، آپ انسان ہونے کے لیے انسان کی عزت کریں، گرے پڑوں کو اٹھائیں، کسی کا رستہ بتائیں، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کا الٹا نام نہ لیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کا احترام کریں، بزرگ کا احترام کریں، لائن کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، جلد بازی میں انسان کی توہین نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑ کے بلائیں۔ یہی انسانیت کا احترام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔